ویلکم ٹو ہورر ڈسکشنز فرینڈز، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ خوفناک سٹوری ڈسکس کرنے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ یہ واقعہ ایک 21 سال کے لڑکے سلیم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سلیم کہتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ ڈرپوک تھا۔ جن، بھوت، چڑیلوں کے تو نام سے ہی میری جان نکلتی تھی۔ حالانکہ میرے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں پھر بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ میرے بہن بھائی، میرے کزن، سب لوگ اس بات پہ میرا بہت مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ مجھے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی جانا ہوتا تھا تو میں اکیلا نہیں جاتا تھا، بلکہ اپنے ساتھ اپنی کسی بہن یا بھائی کو لے کر جاتا تھا۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے اس ڈر کو اپنے اندر ہی کہیں چھپا لیا اور لوگوں کے سامنے خود کو بہت بہادر ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک رات میرے ساتھ ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا جس کو میں آج بھی یاد کروں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ بات ہے دسمبر 2013 کی۔ اس رات میں اپنے دوست ارسلان کے گھر تھا۔ ارسلان کا گھر میرے گھر سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں پیدل ہی اپنے گھر سے ارسلان کے گھر تک جاتا تھا۔ ارسلان کے گھر کے راستے میں ایک بہت ہی پرانا قبرستان تھا، جس کے بارے میں ایسی کچھ باتیں مشہور تھی کہ اس قبرستان میں جنات اور چڑیلیں رہتی ہیں، اور اس بارے میں وہاں کے لوگ بہت سی کہانیاں بھی سناتے تھے۔ اور اسی وجہ سے مجھے اس قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے بھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، کیونکہ میں نے بچپن میں بھی یہ بات سنی تھی کہ قبرستان میں جنات رہتے ہیں، اور اسی لیے میں ہمیشہ ارسلان کے گھر دن میں ہی جاتا تھا۔ کبھی بھی میں رات کے وقت ارسلان کے گھر نہیں جاتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے اس قبرستان کے باہر سے گزر کے جانا پڑے گا اور یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس رات میں اور ارسلان ہمارے کالج کی ایک اسائنمنٹ پر کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، اور جب میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان لیا اور ارسلان کو خدا حافظ کہہ کے اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ اس رات سردی بہت زیادہ شدید تھی اور بہت تیز دھند تھی۔ میں جلدی سے چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اب جیسے ہی میں اس قبرستان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو پتہ نہیں کیسے اچانک سے بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ حالانکہ مجھے تو بارش کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، پھر اچانک سے اتنی تیز بارش کیسے شروع ہو گئی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اس قبرستان کے بالکل سامنے تھا۔ اس قبرستان کی کوئی بھی باؤنڈری نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑا اور کھلا قبرستان تھا۔ قبرستان کے باہر ایک بہت بڑا درخت تھا۔ میں بارش سے بچنے کے لیے اس درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اتنی زیادہ سردی لگ رہی تھی کہ میرے دانت بجنے لگے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو میں بہت زیادہ بیمار ہونے والا ہوں، اور اتنی سردی میں میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں بارش میں بھیگتا ہوا اپنے گھر جاؤں۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ دیر وہیں پر رک کے بارش کے رکنے کا انتظار کرتا ہوں۔ میں بھی وہاں پر کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک سے میری نظر قبرستان کی دوسری طرف ایک درخت کے پیچھے سے آنے والی روشنی پر پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی آگ جلا کر بیٹھا ہو۔ ایک پل کے لیے تو میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ رات کے 12 بجنے والے ہیں، اور اتنی سنسان رات میں اس سنسان قبرستان میں آخر کون ہے جو آگ جلا کر بیٹھا ہے۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس قبرستان میں رہنے والا گورگن ہو۔ اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اس آگ کے پاس چلا جاؤں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اچھا لگے گا۔ لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے قبرستان سے گزر کر جانا ہوگا، اور اس قبرستان کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ تو میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی اور اپنا حصار باندھ لیا۔ اس وقت مجھے اتنی زیادہ سردی لگ رہی تھی کہ میرا سارا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میں جلدی سے اس آگ کے پاس پہنچوں اور تھوڑی سی گرمائش لوں۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا اس درخت کے پاس گیا جہاں پر آگ جل رہی تھی۔ ابھی میں درخت سے کچھ فاصلے پر ہی تھا تو میں نے دیکھا کہ آگ کے ارد گرد 4 عورتیں بیٹھی تھی، جنہوں نے اپنے چہرے نیچے کی طرف کیے ہوئے تھے۔ میں نے جب ان عورتوں کو دیکھا تو مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ قبرستان میں رات کے اس ٹائم یہ عورتیں آخر کیا کر رہی ہیں۔ اب میرے ذہن میں بہت عجیب و غریب سوالات آنے لگے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور میں نے اونچی آواز میں ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ ان عورتوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب مجھے بہت عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگا میں نے یہاں پر آ کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ٹھنڈ اور بڑھتی جا رہی تھی اور بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر رک کر میں اپنی جان کو کسی خطرے میں ڈال دوں، تو میں واپس جانے کے لیے مڑا۔ جیسے ہی میں پیچھے کی طرف مڑا تو ان میں سے ایک عورت بہت عجیب سی آواز میں بولی، آؤ سلیم، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔
उस औरत की ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से कांपने लगा। मैं समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि 4 चुड़ैलें थीं जो रात के इस टाइम कब्रिस्तान में अपने किसी शिकार की तलाश में बैठी थीं। मैंने पीछे मुड़े बगैर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पाँव जैसे वहीं पर जम गए हों। मुझसे एक भी कदम उठाया नहीं जा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी गैर मामूली ताकत ने मुझे जकड़ रखा है। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भाग ही नहीं पा रहा था। मैं वापस पीछे मुड़ा और मैंने उन औरतों से कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। और फिर उनमें से 2 औरतें उठीं और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि शायद आज ही मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और जैसे ही वो औरतें मेरे करीब आई और मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन औरतों के चेहरे पे ना तो नाक था और ना ही होंठ, सिर्फ 2 आंखें और 2 कान। और वो औरतें इतनी भयानक लग रही थी कि शायद आप लोग इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब इतनी ठंड के मौसम में मुझे पसीने आने लगे थे। मेरी आंखों के सामने मेरे सभी घर वालों का चेहरा आ रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि आज ये चुड़ैलें मुझे जान से मार डालेंगी। और फिर उनमें से एक चुड़ैल ने अपना हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे गर्दन के करीब आया, उसको एकदम से जैसे एक करंट सा लगा हो और वो एक झटके से दूर जाकर गिरी। और फिर दूसरी चुड़ैल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो उसके साथ भी वही हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तलिस्माती ताकत उन्हें रोक रही है और मुझसे दूर कर रही है। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने इस कब्रिस्तान में आने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के अपना हसार किया था, और ये आयतल कुर्सी की ही बरकत थी जिसकी वजह से वो चुड़ैलें मुझे हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। अब वो चुड़ैलें बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बहुत गुस्से में आके मुझे कहने लगी, अगर तूने आज वो कलाम नहीं पढ़ा होता तो आज तू जिंदा नहीं बचता। और फिर वो चुड़ैलें चीखती चिल्लाती हुई एकदम से उसी दरख्त के अंदर कहीं गायब हो गई। और फिर मैं उसी कब्रिस्तान में उसी दरख्त के नीचे बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं अपने घर में था। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे सब बहन भाई मेरे आसपास मौजूद थे। मेरी अम्मी की रो रो के बुरी हालत थी। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि मैं 2 दिन से बेहोश था और बहुत तेज़ बुखार में था। और उस रात जब मैं उस कब्रिस्तान में बेहोश हो गया था, उसकी अगली सुबह जब कुछ लोग उस कब्रिस्तान में आए थे तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बेहोश देखकर किसी तरह मेरे घर पहुँचाया था। वो खौफनाक रात मुझे आज भी नहीं भूलती है। लेकिन उस रात के बाद मेरे दिल से जिन, भूतों और चुड़ैलों का जो डर था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया था कि अगर हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखेंगे तो ये चीज़ें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।